سوال پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی روشنی میں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ باقی محققین نے، سائنسدانوں نے مختلف اپنے نظریات پیش کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے 18 مخلوقیں تھیں، یا کوئی کہتا ہے 28 مخلوق تھے۔ مختلف قسم کی مخلوقوں کا تذکرہ کرتے ہیں انسان کی زمین پر آمد سے پہلے، لیکن اللہ رب العزت اور فرشتوں کا جو آپس میں مشورے کے طور پر بات ہوئی تھی، جب رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کو تخلیق کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا بطور مشورہ کہ میں اپنا زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین کے اندر فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، نَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ قال، رب کائنات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا ہے کہ فرشتوں نے یہ عذر مشورہ جیسے اللہ نے ان سے طلب کیا، اللہ نے تو فرشتوں نے یہ جواب دیا، تو اس سے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ زمین کے اندر انسان قتل و غارت کرے گا؟ اس کے دو جواب، اس ویسے تو کئی جواب دیے ہیں، دو جواب میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی علم عطا کر دیا تھا فرشتوں کو کہ زمین پر آدم جائے گا تو انسان وہاں پر پیدا ہوں گے، جو مخلوق بڑھے گی، انسانیت کی تخلیق بڑھے گی، تو وہ آپس میں قتل و غارت کریں گے، فساد بھی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑے بھی کریں گے سارے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ گزارش کی، عرض کی باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیرے تمام حمد بھی بیان کرتے ہیں، لہذا انسان کو پیدا نہ کر، اس کو خلیفہ نہ بنا، یہ جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے زمین پر پہلے انسان سے پہلے جنات کو دیکھا تھا۔ جنات کیونکہ وہ قتل و غارت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، اور پھر زمین کے اندر انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب ان سے مشورہ لیا تو میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے دیکھا تھا زمین کے اندر فساد برپا کرنے والی مخلوق جنات کی صورت میں موجود ہے، تو انہوں نے بہت فساد برپا کر رکھا ہے، تو یہ انسان بھی جا کر فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ عرض کی ہے باری تعالیٰ یہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، جو مستند اس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، پھر جب قتل و غارت کی وجہ سے زمین ظلم سے بھر گئی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین اپنی حکمت کے تحت زمین پر بھیجا۔ تو پھر کوکاف کے پہاڑوں کے اندر فرشتوں کو بھیجا اور ان جنات کو دور دراز کھنڈرات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلات کے اندر ان کو بھگا دیا۔ تو باقی سائنسدان اپنی تحقیق ضرور پیش کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے انسان نما کوئی مخلوق آباد تھی، کوئی کس طرح کا کہتا ہے، کوئی کس طرح کا۔ بہرحال ہمارے پاس ہمارے رب کا عطا کردہ قرآن موجود ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، خبردار خبردار تم شیطان سے بچ کر رہنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے متعدد احادیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث پاک کے مطابق 60 فرشتے انسان کی ایک فرد کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ دوسری حدیث پاک کے مطابق 120 فرشتے ہیں جو ایک انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور تیسری حدیث پاک کے مطابق جو غالباً 360 فرشتے ایک شخص کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ اس لیے حفاظت پر مامور ہیں کیونکہ شیاطین زمین پر وہ پہلے بستے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے بھگا دیا تو وہ انسان کے دشمن بن گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ درمیان میں پردے اٹھا دے اور اس کو کشف ہونے لگے، غیبی چیزیں اس کو نظر آنے لگیں، شیاطین، جنات وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگیں، تو ہر ٹیلے پر، ہر درخت پر، ہر اونچی جگہ پر ان کو یہ شیاطین بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جو کتے کی طرح زبان ہلکاتے ہوئے بیٹھے ہوں گے، پنجے آگے کر کے۔ وہ
اس لیے بار بار جا کر سانس لے کر پھر انسان پر حملہ کرتے ہیں، پھر سانس لے کر پھر انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردے فرشتے ہیں وہ پھر ان کو بھگاتے ہیں، ان کو انسان کا تحفظ کرتے ہیں۔ اے انسان دیکھ، اللہ رب العزت نے تیرے حفاظت کے لیے کتنا کمال کر دیا کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے کم از کم کی بات بھی کر لی جائے تو 60 فرشتے ایک انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اتنا بڑا پروٹوکول تو وزیر اعظم اور صدر کو بھی نہیں ملتا جتنا رب تعالیٰ نے اپنے ایک مخلوق میں سے ایک عام بندے کو عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، خبردار شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، شیطان بہت بڑا تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں ہر جگہ پر ہر موقع پر جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملے گا وہ تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں دھوکہ دے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جن کی قسم میں سے، شیاطین جو ہیں وہ جنوں کی قسموں میں سے ہے، اس لیے جو شریر جن ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، یہ زمین پر پہلے آباد تھے، اس نے زمین پر چپے چپے پر عبادت کی ہے، جو بھی کیا ہے، پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہوا، تو اب اس کی ضروریات ساری انسان کے دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا ایک منٹ، حضور والا بیان کے آپ کے بیان سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ فرشتے انسانوں سے زیادہ ہیں، کیا جنات بھی انسانوں سے زیادہ ہیں؟ جی، جنات بھی انسان سے بہت زیادہ ہیں، ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہیں، لمبی لمبی عمر والے ہیں، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، اتنی عمریں والے ہیں۔ صحیح، چلو یعنی جزاک کہ اللہ۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی جنات سے ان کا کوئی کسی کا بات چیت ہو تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے دور کے جنات اب بھی موجود ہوں گے، ماشاء اللہ، یعنی کہ صحابی جن اب بھی اگر دیکھیں تو موجود ہوں گے، سبحان جن کا جنات کے ساتھ واسطہ ہے تو اس کو یقیناً اس چیز کا علم ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ۔